حدیث پاک میں ہے کہ جو مجلس اللہ کے نام سے، اللہ کی حمد سے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی سے شروع ہوتی ہے وہ مکمل، اور جو اللہ کے نام سے، ان کی بڑائی اور کبریائی سے شروع نہیں ہوتی ہے وہ نامکمل، ادھوری رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بغور سننا چاہیے۔ قرآن پاک دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، قرآن پاک ایمان کے نور کو بڑھاتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ایمان والوں کی صفت ہے قرآن پاک کو غور سے سننا اور اس پر دھیان دینا۔ کافروں نے جب دیکھا کہ قرآن کا اعجاز، قرآن کا معجزہ اور قرآن کی شان جو بھی سنتا ہے اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، قرآن اپنا اثر ہر اس شخص پر بیٹھا لیتا ہے، قرآن ہر اس شخص پر پربھاوی ہو جاتا ہے جو قرآن کو غور سے سنے، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنے۔ تو کافروں نے آپس میں مشورہ کیا تھا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو مت سنو۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو لہو و لعب، کھیل کود میں اور ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرو تاکہ قرآن کی آواز تمہارے کان میں نہ پڑ سکے، تمہارے دل و دماغ میں پیوست نہ ہو سکے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کا جادوئی اثر پڑھنے سے محفوظ رہ جائے۔ یعنی قرآن کے جادوئی اثر سے محفوظ ہونے کے لیے، بچنے کے لیے وہ لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے، ہم اسلام والوں، ایمان والوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو بغور سنیں۔ سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت۔ قرآن کے پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو سننے والے کو بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ غور سے سنا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون۔ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد كانوا بآياتنا يجحدون۔ وقال الذين كفروا ربنا
نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم.